नाजरीन इकराम, दिस इज minarettes ऑफ इस्लाम, यानी ज़ियारात औलिया अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर ताज फिरदौसी, जो आपके लिए आज एक बहुत ही बुजुर्ग हस्ती, बड़ी अजीम हस्ती, जो शहर बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में मौजूद है, और नाम है हजरत सैयदना यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात कि ये बेंगलुरु में कहाँ और कैसे जाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो सीधे आप विधान सौधा कह दीजिए बेंगलुरु। विधान सौधा वहाँ का बहुत बड़ा असेंबली हॉल है बेंगलुरु का। या अगर आप ट्रेन, बसेस, जहाँ से भी आप उतरेंगे, आप टैक्सी, कैब्स, रिक्शा, किसी को भी कह दीजिए विधान सौदा, उसके पीछे आप गूगल में देख लीजिए हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह। अब सुनिए इनका वाकया कहाँ से शुरू हुआ। तकरीबन 950 साल पहले जाना होगा आपको। बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आजम दस्तगीर, जिनके हम सब 11वीं शरीफ मनाते हैं, जी बगदाद की, उनकी बहन से सिलसिला मिलता है हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का। शजरे नसब कहाँ से निकलता है? उनकी बहन से। होते 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 हजरत अली करमल्लाहु वजहहु बैतुल अहले बैत, फिर उसके बाद हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाते हैं। और ये बगदाद से तशरीफ फरमा हुए, जैसे कई औलिया अल्लाह हिंद तशरीफ लाए, ये भी आए, और उनके साथ उनके मुरीदीन और उनके साथ जो भी रहे हैं वो साथ आते रहे। अब दरगाह का माहौल देखिए कि इस अजीम शान दरगाह में जैसे आप दाखिल हो जाएंगे तो बाहर कई सैकड़ों कारों की आवाज़ें जो आ रही हैं वो आपको बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप आवाज़ ही नहीं आती। अंदर जैसे चले जाएंगे आपको लगता है कि आप किसी बहुत बड़े महल में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं। ये उनकी करामत। और फिर जब आप अंदर दाखिल हो जाएंगे तो जिसका दाखिला है वो छोटा होता है अपना सर झुका के जाने के लिए, कि बेअदबी के साथ अपना सर उठा के नहीं, सर झुका के अंदर दाखिल हो जाइए। सलात और सलाम कहिए, फिर उनके दरवाजे पे, उनके संग के दर पे, चौखट पे हाथ लगाइए, आंखों को अपने हाथ लगाइए, सर अपना झुका कर दाखिल हो जाइए अदब से, और जगह फासिला रख कर आप खड़े हो जाइए, और फिर क़िबला रूह की तरफ, उनकी तरफ से आप यहाँ खड़े होकर सलात सलाम, कुरान और फातिहा ख़वानी और यासीन शरीफ, जो भी आप सूरा पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, और जितना हो सकता है आप तस्बीह कर सकते हैं दरूद पाक की। अब दरगाह शरीफ के बाहर देख लीजिए, वहाँ पर हैं बहुत सारे मज़ारात। जो सबसे पहली मज़ार जो एंट्रेंस में उनकी दरगाह के अहाते में ही है, वो है ये वली अल्लाह जो उनके साथ रहे हैं, जो उनके असिस्टेंट रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब कभी कोई न्यूज़ पहुंचानी होती है लोगों तक, कोई पैगाम पहुंचाना होता है हजरत यकीन शाह वली को, तो वो उनको कह देते हैं, उनको कहते हैं शंख बाबा वली अल्लाह। तो वो शंख उठाकर मुंह से बजाते हैं, जैसे कि कोई आवाज़ आती है तो फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं तो वो जो भी कहना है वो कह देते हैं। ये एक तरीका था, वो उनकी पहली दरगाह है। लोग वहाँ पर ऐसी मन्नत मानते हैं कि जब तक कि वो काम नहीं होता, वो वहाँ पर एक छोटा सा फूल लेकर उनके बाड़े में बांध दे देते हैं जाली पे, और उनके पैरों के पास आप आ जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक बाड़े में दो मज़ारें हैं। एक जो है वो चिराग रहमतुल्लाह अलैह, सैयद चिराग रहमतुल्लाह अलैह की,
اور دوسری جو ہے ان کے بالکل ان کے لیفٹ میں وہ ہیں حضرت سیدانی بی بی رحمت اللہ علیہ. اور پھر اطراف سے گھوم کے دیکھیں گے تو بہت سارے وہاں پر اولیاء اللہ نظر آئیں گے، مزارات نظر آئیں گے. جو بھی آپ کے دربار میں حاضر ہوا انہوں نے اسے فیض پہنچا دیا، خالی ہاتھ کبھی نہیں پہنچایا. یہ ایک بات یہ ہے کہ اندر کے احاطے میں اندر بالکل جہاں پر حضرت یقین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، عورتوں کے لیے ممانعت ہے، یعنی کہ صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں. اور رہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جہاں سے بھی بیٹھیں گے، ادھر سے بھی بیٹھیں گے، آپ کو درگاہ حضرت کی نظر آئے گی. آپ پیچھے کی طرف بیٹھیں یا دائیں طرف بیٹھیں یا بائیں جانب بیٹھیں، یہ ایک بڑا ہی خوبصورت مقام ہے. اور سب سے اچھی اور ایک بات جو ہے، درگاہ شریف حضرت کے مزار جو ہے اس کے بالکل بائیں جانب ایک بہت بڑی ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، مخصوص جگہ. وہاں پر گہوارہ، وہاں پر چراغ، وہاں پر رکھنے کے لیے یہ خاص کوئی جگہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب بھی آثار شریف 12ویں کا مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول، تو وہاں پر حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریف موئے مبارک وہاں پر رکھے جاتے ہیں، اور لوگ کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آہستہ آتے ہوئے موئے مبارک کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو بھی غلاف ہوتا ہے اسے آنکھوں کو لگا کر ٹیبل سے دعا لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے عقیدے پہ منحصر ہے. اٹ ڈپینڈس آن یور بلیف اینڈ فیتھ. اگر آپ نے ان کو یقین کیا کہ میرا کام ہو جائے گا، یقین ہے تو یقیناً ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو کچھ اولیاء خاص کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، تو آپ کی دعائیں یا آپ کی مراد وہ بھی ایسے ہی ہے، ہوا میں چلی جائے گی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یاد رکھیے کوئی بات ایسا نہ سوچئے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ وہاں پر جو بھی جاتے ہیں اولیاء اللہ کی درگاہ میں، ان کے دربار میں، وہ یہ کہہ کر نہیں جاتے کہ یہ خدا ہیں یا حضور ہیں. حضور کا مقام اللہ کے بعد ہے. اللہ سے کسی کا بھی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہوتا. ان منورہ میں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا فیض پانے کے لیے ان سے پوچھئے، وہ دینے والے ہیں. دیتے کہاں سے؟ اللہ سے، وہی لے کر دیتے ہیں. مگر اللہ نے ان لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کی مرضی، جسے چاہے نواز دے، کسے چاہے نہ دے. اسی لیے تو اجمیر کو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، اور دکن میں ایک ہیں بندہ نواز گیسو دراز. یہ تمام اولیاء اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. عقیدہ ہے، آپ وہاں پر جائیں پورے عقیدت کے ساتھ، اور ان سے آپ جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات سامنے رکھ سکتے ہیں. جب آپ اپنے پرابلمس، اپنے مشکل اپنے ایک دوست کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی دعا کریں، کسی کے سامنے بات رکھنا تو آپ کے دوست اللہ سے ہی پوچھیں گے کہ اللہ، کہیں گے کہ اللہ میرے دوست کی ایک پرابلم سولو کرے. ولی اللہ بھی وہی وہاں پر بیٹھتے ہیں. مگر آپ کی بات میں اور ان کی بات میں بہت فرق ہے. آپ کی بات میں اور ان کی بات میں بہت فرق ہے. آپ سیدھے ڈائریکٹ کہیں گے، مگر وہ جو بیٹھے ہیں خدمت خلق کے لیے، ورنہ بغداد سے یہاں پر آنے کا کیا مطلب؟ اور کتنے اولیاء اللہ ہیں جو عرب سے یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. اب دوسرا اور آخری سوال، کیا وہ لوگ زندہ ہیں، حیات سے ہیں؟ کبھی بھی اللہ کے ولی اللہ جو ہیں، وہ قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اولیاء اللہ ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے، غم ہے، کچھ نہیں ہے ان کو. کیوں؟ وہ تو اللہ کی ذات میں ہوتے ہیں. کوئی فقیر آ گیا دے دیتے ہیں، یوں ہی کہ لے لیجیے، چاہیے. آپ اپنا کام، یہ خدمت خلق کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر دیتے کہاں سے؟ اللہ سے ہی ہے. کوئی بھی شرک کا کام نہیں ہوتا. عقیدت کے ساتھ آپ جائیں گے، ان کو صلاۃ سلام پیش کر سکتے ہیں. سنتے ہیں وہ زندہ ہے، سنتے ہیں بیٹھتے ہیں. شہید، اولیاء اللہ سب سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک نعت شریف جسے ڈاکٹر تاج فردوسی نے لکھا ہے اور پریزنٹ کیا ہے، آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. حاضر خدمت.
رہی عمر بھر یہی آرزو، رہی عمر بھر یہی آرزو کہ میں جان تم پہ فدا کروں، کہ میں جان تم پہ فدا کروں۔ ہے مدینہ دور ہے جاں بلب، ہے مدینہ دور ہے جاں بلب، اے حبیب کہیے میں کیا کروں، اے حبیب کہیے میں کیا کروں۔ رہی عمر بھر یہی آرزو، لیا دل نے نام جو آپ کا، لیا دل نے نام جو آپ کا، رخ نور سامنے چھا گیا، رخ نور سامنے چھا گیا، یہ وجود آپ میں ڈھل گیا، یہ وجود آپ میں ڈھل گیا، تو میں خود کو کیسے جدا کروں، تو میں خود کو کیسے جدا کروں۔ رہی عمر بھر یہی آرزو، میں تو خاک ہوں میں غبار ہوں، میں تو خاک ہوں میں غبار ہوں، اے ہوا تو مجھ کو اڑائے جا، میں تو خاک ہوں میں غبار ہوں، اے ہوا تو مجھ کو اڑائے جا، اے ہوا تو مجھ کو اڑائے جا، جہاں نقش پائے حبیب ہے، جہاں نقش پائے حبیب ہے، کہ نماز عشق ادا کروں، جہاں نقش پائے حبیب ہے، کہ نماز عشق ادا کروں۔ رہی عمر بھر یہی